انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو. آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے, اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا, جس نے پیدا کیا خدا کو, گاڈ کو, جس نے پیدا کیا, جو کریٹر ہے, اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے. انسانوں سے تعلقات کے خواہاں ہیں کہ انسان سے, کیونکہ انسانوں کے انسان سے مفاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو مینرز انگریزوں نے سکھانا شروع کیے پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ جب مذہب کو انہوں نے نکالا نا اپنے ملکوں سے, تو چوریاں پہلے تو پادری موٹیویٹ کرتے تھے نا عیسائیوں کو, بھائی آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے. جب انہوں نے مذہب کو نکالا تو مذہب نکلتے ہی جنت جہنم بھی کیا ہو گئی, نکل گئی. کیونکہ سائنسدان تھوڑی بتاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں, تو مذہب بتاتا ہے نا. مذہب کو جب انہوں نے سائڈ پہ لگایا تو اب لوگوں کو اچھا کیسے بنائیں. اب ہوا یہ تھا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا, کمپنیوں میں ملازمین نے کام کرنا چھوڑ دیا, تنخواہ پوری لیتے تھے اور کام میں کیا کرتے تھے, ڈنڈیاں مارتے تھے. تو انسان انسانوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے. ایمانداری ہوگی تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی, نوٹ آئے گا, روکڑا آئے گا. نہیں آ رہی بات. گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ عوام کو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے, اس کا مطلب تاکہ سب لوگ تمیز سے چلیں, ہم حکومت امن اور شانتی کے ساتھ کریں, یہ مقصد ہے. اچھائی برائے اچھائی مقصد نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جن ملکوں میں قانون کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. نہیں آ رہی بات, صحیح ہے نا. جن ملکوں میں انسانیت کا سب سے زیادہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا, وہی دوسروں کے لیے اصول ان کے کچھ اور ہیں. وہ سارے رائٹس جب کسی اور کنٹری پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, اٹیک کرنا بھی انلیگل, اور اٹیک کرنے کے جو بم استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں, وہ بم استعمال ہو رہے ہیں جو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے, کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو نا آپ, ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ظلم. اور اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ ووٹ جاتا ہے. ایک دو کنٹریز ایسے ہیں جو اس کو ویٹو پاور استعمال کر کے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اس مسئلے کو. وہ ایک دو کنٹری ویٹو پاور استعمال کر کے کیوں کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, ان کے اپنے ذاتی مفاد. فلسطین پر اسرائیل کا ساری دنیا جانتی ہے ناجائز اور حرام قبضہ ہے, اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے. اقوام متحدہ میں فرانس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا ہے, پیرس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دے گا, اور جتنے یورپی کنٹریز ہیں سب اسرائیل کے خلاف ہیں. ایک امریکہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حالانکہ یہ اسے خود پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے آج تک اسرائیل کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو بھائی آپ جب مینر سکھا رہے ہو دنیا کو, تو یہ آپ کے لیے کہاں گئے یار, کیا کریں. میں وہ تلوار کہاں ہے یار, وہ تلوار یہاں لا کے رکھا کرو بھائی. وہ کدھر گیا فہد, خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو. تلوار جو ہے نا ارتغل والی, بیان میں جب یہاں لا کے رکھا کرو, وہ بڑی خاندانی تلوار ہے, ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے خوف سے قانون کو فالو کرتا ہے وہ سب سے پہلے قانون کس پر اپلائی کرے گا, اپنے اوپر. سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ کرے گا. وہ ایک فیکٹری میں ہمیں بلایا بیان کرنے کے لیے کہ جو ملازمین ہیں یہ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ڈمکانا کر رہے ہیں, ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں. میں نے بیان کیا ویل للمطففین, جو تنخواہ پوری لیتے ہیں, کام میں ڈنڈی مارتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب رکھا. پھر جو مجھے لے کر گئے تھے, میں نے کہا سیٹھ صاحب کو بھی ایک بیان میں نے کرنے کہ جو کام پورا لیں اور تنخواہ ٹائم پہ بولو بھائی نہ دیں. یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. گورا بھی کرے گا, گورا دیکھو معاملات میں ایک نمبر ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اس لیے ایک نمبر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ حقیقی معنوں میں بزنس ایک نمبری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں دو نمبریاں اس لیے ہیں, ابھی نچوڑ لو کل کی کل دیکھی جائے گی, اور اس سے اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر
ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, ٹیشو پیپر مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, ہم صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں پیاس سے شہید ہو رہے ہیں بھائی, پانی لے کر گئے, دوسرے نے, یہ وہ عرب ہیں, وہ عرب جو جن میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جن کو کسی کا باپ بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا تھا, صحیح ہے نا, ایسے جہالت کے گھوڑا آپ کا آگے نکل گیا تو تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا کیوں ہے, اس پہ قاتلانہ لڑائیاں ہوتی تھی. کیا ایک امی نے, ایک وہ پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, کیسی ان میں ایک جو ہے نا آگ بھری ہے ان میں, کہ ادھر میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, شدید پیاس لگ رہی ہے, دوسرے نے پانی مانگا تو کہہ رہے ہیں اس کو پلا دو, مجھے بعد میں نہیں پیوں گا, ان کو پلاؤ پہلے. یہ کون سی ورک شاپ کرائی تھی بھائی انہوں نے؟ اور انہی کنٹریز میں جو بڑے دیانتدار بنتے ہیں, جو تھینک یو بات بات پہ, ذرا آپ ان پہ غربت مسلط تو کر کے دیکھو جو غربت ہمارے یہاں ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا, آسٹریلیا میں گیا ٹیشو پیپر, بولو بھائی, چھینا جھپٹی ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. تو پیٹ بھرے ہوئے آدمی کے اخلاق کا اعتبار نہیں ہوتا, بھوکے ننگا ہو پھر آدمی کسی دوسرے کو ترجیح دے, پھر پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کتنا دم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ پیڑ جب تونے بھری ہوئی ہوتی ہیں, پھر یار تھینک یو چلتا ہے, بہت چلتا ہے. وہ سن سب کے پیڑ بھرے میں بھائی, اتنا اللہ نے وسائل دیے ہیں, اب مسکرا کے بات ہی تو کرنی ہے نا, اور کیا رہ گیا, تو کر لیتے ہیں تھینک یو, پھڈے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, گھر میں 40 دن کھانا نہیں پکتا, روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور کہہ رہے ہیں بچے بھی لے آؤ. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. نبی کی سنت پہ آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں, جو شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہ ظرف آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا. یہ گھٹیا پن جو ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا, کہ ماں باپ اپنی اولاد کو روک رہے ہیں کہ اس پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے. خدا کی قسم, اخلاق, بدترین اخلاق کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی. اور یہ پورے یورپ میں ہے, پورے امریکہ میں ہے, کہ پیرنٹس بچہ نہیں پیدا ہونے دے رہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا پڑے گا, خرچ. کیا مینرز بھائی, کیا مینرز ہے یہ یار, اپنی اولاد پہ آپ خرچ کرنے کے لیے کہ یار خرچ نہ کرنا پڑے, نسل کیا کر رہے ہیں, کیا فائدہ غریبوں کو کھانا کھلا کے. تو یہ مینرز وینرز کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, صحیح ہے نا, سب بکواس ہے.